بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نازیہ تھا اور میری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، میں بانجھ تھی، مگر میں نے شوہر سے جھوٹ بول دیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور شوہر نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ لیکن اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، میں جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ اب میں اسے اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے ایک بار میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ممی کہنے لگی تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرواؤ، تمہارا شوہر تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ میں ممی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا اور ساتھ ہی دکھ بھی ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا میری ممی مجھ سے دشمنی نبھا رہی ہیں کیونکہ میں نے ان کی بہت بدنامی کروائی تھی۔ میں غصے سے بولی ممی مجھے آپ سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ شام کے وقت جب شوہر گھر واپس آیا تو مجھے دیکھ کر بولا کیا بات ہے، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بولی میری قسمت میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، اس اندھیرے کا کیا کروں، میں تو اجڑ گئی ہوں۔ شوہر کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، میں تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہوں، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے شوہر کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرنے کے لیے گئی تھی، اس نے کہا ہے کہ تم بانجھ ہو اور اب تم عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکو گی۔ میری بات سن کر پل بھر کے لیے ان کے چہرے پر اداسی اتر آئی تھی، لیکن فوراً ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کوئی بات نہیں، میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ شوہر کے تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، مگر ایک دن یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، میری ساس اس سے کہنے لگی تم مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر دو کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری پڑوسن کہنے لگی تمہاری پہلی بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہو؟ تب میری ساس بولی وہ تو بیچاری بانجھ ہے، ہمیں تو اپنی نسل بڑھانا ہے نا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جب شوہر گھر واپس آیا تو میں رو رو کر اسے ساری کہانی سنائی۔ شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا اور اپنی ماں کے پاس کھڑا کر کے بولا ممی میں نازیہ کے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اس لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کی بات بھی مت کرنا۔ میری ساس نے غصے سے سر جھکایا اور کہنے لگی میں نے تو آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی اس قدر ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ جبکہ شوہر کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ شوہر پیار میرے لیے ایسے ہی برقرار رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا شوہر کو چائے بنا کر دے دوں۔ میں چائے بنانے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ میں اپنا نام سن کر چونک گئی تھی۔ میں نے غور کیا تو اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ تم فکر مت کرو، میں نازیہ کو طلاق دلوا کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی ضرور کرواؤں گی، تو ایسا کرو اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر میرے دل پر بوجھ آ گیا تھا۔ میں چائے بنائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اب اپنی ممی کا خیال آیا تھا، مگر پچھلی بار انہوں نے جو مشورہ مجھے دیا تھا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ممی کو فون میں لایا اور میں رو رہی تھی۔ ممی بولی بیٹا تم غائب ہو گئی تھی، کیا میرے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا؟ کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگی ممی میری زندگی پہلے تو بہت اچھی تھی، مگر جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے میں بانجھ ہوں تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکی رہتی ہے۔ میری ساس نے پڑوسن سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو، تو کبھی اپنی بیٹی سے کہتی ہے اس بار بہو میں اپنی پسند کی لے کر آؤں گی، تم اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ ممی میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے، میری خاطر اپنی ماں سے لڑ جاتا ہے، مگر آخر ہے تو مرد ہی، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ اس کی زندگی میں بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ ممی کہنے لگی مجھے احساس ہے کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہوگی، اس لیے تو تمہیں اس دن میں نے کہا کہ تم شوہر کو دوسری شادی خود اپنے ہاتھوں کروانا، وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تو چھوڑ کر نہیں جائے گا، ظاہر سی بات ہے اسے وارث چاہیے ہوگا، آج نہیں تو کل وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچنے لگے گا۔
اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور تمہارے احسان مند بھی رہے گی، کبھی بھی تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بچہ پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلانے کی حقدار ہوگی۔ ممی کی باتیں سن کر مجھے لگا تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بولی ممی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا شوہر کی دوسری شادی کروائے بغیر میرا اب اس گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزرتی تھی کہ میں خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کی شادی کروا رہی تھی، لیکن یہ میری مجبوری تھی اور مجھے شوہر پر یقین تھا کہ اس کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور اسی لیے میں گھر والوں سے چوری چھپے شوہر کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں گاؤں کی رہائشی تھی، میرے والدین اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک بات کی کمی تھی اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا، اور جس لڑکے سے میرا رشتہ طے تھا اس کا نام حسن تھا۔ اس نے آج تک اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، جبکہ میں نے انٹر کیا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر انٹر پاس کر لے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور پھر حسن بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ پھر بھی سنجیدہ تھے، بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ ممی نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی، مگر حسن کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی یہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت ہی نفرت ہو گئی تھی۔ حسن کی ایک بات جو مجھے بہت ہی بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک بار حسن میرے لیے گاؤں کے میلے سے چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میں اس کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دیتی تھی۔ میری اس حرکت سے میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، لیکن وہ اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر میرے دل میں جو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ ممی پاپا سے بات کرتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، حسن ابھی بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں اسپتال بنانے کی درخواست دی۔ انہی دنوں ایک ٹیم گاؤں میں آئی ہوئی تھی اور زمین وغیرہ کا ٹیسٹ کر رہی تھی، اور پھر گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے سے اسپتال کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے میں ٹھہرتے تھے۔ کچھ دن بعد ٹیم واپس چلی گئی تھی، مگر ایک انسان ایسا تھا جو واپس نہیں گیا تھا، اور اس کا نام تھا رمیز۔ اسے گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی تھی، اس لیے نے پاپا سے اجازت لے کر کچھ دن یہاں رہنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر رمیز پر پڑی تھی۔ پہلی نظر میں مجھے پسند آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی ہوں، اور پھر اگلی بار میں اسے خود ہی ملنے گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا، کہنے لگا میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا۔ میں نے ممی کے فون سے اسے فون کیا تھا، اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا تھا، کہنے لگا وہ بہت ہی عجیب انسان ہے، میں اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑے ہو کر بات بھی نہیں کر سکتا، تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے رمیز سے کہا تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، ہو سکتا ہے میرے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ اس نے حامی بھری تھی اور واپس شہر چلا گیا تھا، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور ماں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر میرے پاپا نے منع کر دیا تھا۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور میری ممی میری دلجوئی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں حسن سے شادی نہیں کر سکتی۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا میں نے حسن کی ماں کو زبان دے رکھی ہے، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس کی مرحومہ ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح توڑ نہیں سکتا۔ پاپا کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پاپا کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، عورت اگر اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدتر لڑکا بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ پاپا یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اسی وقت رمیز کو فون کیا تھا۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس طرح برباد نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ پھر میں بھی رمیز کے ساتھ شہر بھاگ آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے پاپا کی بہت بدنامی ہوئی ہوگی، مگر میں مجبور تھی، میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر رمیز نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ وہ مجھے بھگا کر لایا ہے تو وہ کہنے لگا بیٹا تم گاؤں کی چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے ڈر ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ رمیز بھی 1 کروڑ پتی کا باپ کا بیٹا تھا، مگر میری ساس پرانے خیالات کی مالک تھی۔
انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بہو کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے اور میرے شوہر کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن رمیز ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے عزت دی تھی۔ یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ میرے پاپا اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، نہیں تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر، جہنم تو اب بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میں بانجھ ہوں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب میرے والدین کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ خیر، اب میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کی سوچ لی تھی۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس سے چوری چھپے محلے کی ایک عورت کو کچھ پیسوں کے بدلے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے کسی مجبور غریب سی لڑکی کا رشتہ لا کر دو اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے بڑے ہی خفیہ طور پر مجھے اپنے گھر پر بلایا تھا۔ اس نے میرے سامنے لڑکی کی تصویر رکھی تھی۔ میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ رشتہ کرنے والی وہ عورت کہنے لگی، یہ لڑکی یتیم ہے اور اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی چچی چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں تو لڑکی کی تصویر دیکھ کر بولی، آنٹی، میں کبھی اپنے آپ کو شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کروانے والی۔ اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق میں پاگل ہی ہو جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی، بیٹا یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ سن کر میں نے اس کی بات مان لی اور پھر اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ مگر شادی کے کچھ دن بعد ہی میرا شوہر بدلنے لگا۔ وہ نئی بیوی کے کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس لڑکی سے کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں اپنے شوہر کی اصل حقیقت معلوم ہو گئی۔ اپنی دوسری بیوی سے کہہ رہا تھا، میں نے نازیہ سے پسند کی شادی کر لی، مگر وہ کچھ دن بعد میرے دل سے اتر گئی اور پھر میں تم سے ملا اور مجھے تم سے پیار ہو گیا۔ مگر میں نازیہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نازیہ کا باپ اور بھائی کتنے خطرناک ہیں۔ اس لیے میں نازیہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک ڈاکٹر کو پیسے دیے اور اسے کہا کہ میری بیوی سے کہو کہ وہ بانجھ ہے۔ میری بیوی نے اس بات پر یقین کر لیا اور پھر میں نے محلے کی ایک عورت کے ساتھ مل کر تم سے شادی کا پلان بنایا۔ اس بار بھی نازیہ بے وقوف بن گئی اور میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی ہے۔ میری جان نینا، تم بھی مجھے پہلے ہی نظر میں بھا گئی ہو۔ پوری زندگی اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ ہائے، میں یہ کیا سن رہی تھی؟ یہ میرا شوہر تھا جس کی وجہ سے میں نے خود کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اس سے شاید امید نہیں تھی کہ میں اس کا راز اتنی جلدی جان لوں گی۔ میں بولی، اگر چھوڑنا ہی تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتے۔ مجھے بانجھ بنانا ضروری تھا کیا؟ کسی انسان سے خدا کی دی ہوئی نعمت چھین لینا اس کا خون کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ تم سب نے مل کر مجھے بے موت مار دیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اسی رات میں اپنے شوہر کے گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ میں اب ایک یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ میں نے اس سے ابھی تک طلاق نہیں لی ہے، کیونکہ اب مجھے کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں تھا۔ تو پھر طلاق لینے کا کیا فائدہ؟ میں ممی سے فون پر بات کر لیا کرتی ہوں۔ وہ مجھ سے ملنے بھی آتی ہیں۔ وہ مجھے گھر لے جانا چاہتی ہیں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا سامنا کر سکوں۔ ایک دن اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تب باہر بیٹھا گارڈ میرے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، میڈم جی، یہ لفافہ ایک آدمی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس لفافے پر نظر پڑتے ہی مجھے پہلے شوہر کا خیال آیا تھا اور اس خیال کے ساتھ ہی بے تحاشا نفرت میرے دل میں ابل پڑی۔ جی چاہتا تھا وہ لفافہ اٹھا کر فوراً باہر پھینک دوں، اور اپنے اس خیال کو پورا کرنے کے لیے میں آگے بڑھی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے وہ لفافہ اس گارڈ سے لے لیا اور اندر کمرے میں بیٹھ کر جب وہ لفافہ کھولا تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ اس میں وہی رنگ برنگی چوڑیاں تھیں جو کبھی مجھے حسن نے دی تھیں۔ ان چوڑیوں کو دیکھتے ہی حسن کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ ہو نہ ہو یہ چوڑیاں مجھے حسن نے ہی بھیجی تھیں۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی تھی اور گارڈ سے پوچھا، یہ چوڑیاں تمہیں کس نے دی؟ تو اس نے بتایا، جس آدمی نے یہ چوڑیاں دی تھی وہ کب کا جا چکا ہے۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ لوفر اور لاپرواہ حسن کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ کیا حسن کو میں اب بھی یاد تھی؟ کیا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ لیکن میں اب کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ میں چوڑیوں کو ہاتھ میں تھامے واپس کمرے میں آ گئی تھی، اور اگلے دن جب میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو میں نے حسن کے بارے میں پوچھا تھا، اور حسن کے بارے میں جو کہانی مجھے میری ماں نے سنائی، اسے سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میری ماں نے بتایا، جس دن تم رمیز کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، اس دن حسن بہت رویا تھا۔ اس کی چیخ سے پورا گاؤں اپنا دل تھام کے رہ گیا۔
ماں نے بتایا تمہارے جانے کے بعد وہ ایک دم بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی ساری زمینیں بیچ کر گاؤں میں ایک اسکول کھول لیا اور ایک اچھا آدمی بن گیا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر ایک دن ممی حسن کو میرے پاس لے آئیں اور وہ کہنے لگا، نازیہ میری غلطی یہ تھی کہ میں تمہاری توقعات پر پورا نہیں اترا، مگر میرے دل کے دروازے اب تمہارے لیے کھلے ہیں۔ میرے دل میں تمہارے سوا کوئی اور لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، میں رمیز کی بیوی اور بانجھ عورت ہوں۔ جس پر حسن نے کہا کہ نازیہ تم اب میرے لیے وہی ہو جو 5 سال پہلے تھی، جس سے میں آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں اور اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ اگر تم شادی شدہ اور بانجھ ہو تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ ممی نے مجھے بتایا کہ حسن اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، جہاں میرے بھائی اور باپ نے خوشی خوشی شرکت کی، کیونکہ ان کی خوشی یہی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر ہی میری اور حسن کی شادی ہو گئی۔ میرے والدین نے بڑی دھوم دھام سے میری شادی کروائی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری پہلی شادی ہے۔ شادی کی خوشی کیا ہے، میں اب اسے محسوس کر رہی تھی۔ آج میرا دل صرف حسن کے نام سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حسن کے ساتھ میری زندگی اتنی مزیدار ہوگی۔ حسن کی محبت کے سائے میں 1 سال گزر چکا تھا۔ میں نے حسن کو اپنی اور رمیز کی ساری کہانی سنائی تھی۔ حسن نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا تھا اور ڈاکٹر نے امید ظاہر کی تھی کہ علاج کے بعد میں ماں بن سکتی ہوں۔ اور ایک دن بازار میں خریداری کرتے ہوئے میں رمیز سے ملی، لیکن اس کے چہرے پر ایک چمک بھی نہیں تھی۔ وہ شرمندہ انداز میں کہنے لگا، جب شادی کے 1 سال بعد بھی نینا حاملہ نہیں ہوئی تو میں اور نینا نے اپنے ٹیسٹ کروائے، جس میں نینا کی رپورٹ نارمل تھی، لیکن میری رپورٹ آئی کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اب نینا بانجھ ہونے پر مجھے دن رات طعنہ دیتی ہے، نازیہ مجھے تمہاری محبت بہت یاد آتی ہے، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی سے چلی گئی ہو، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو اس جرم اور زیادتی کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ تمہاری دی ہوئی معافی میری زندگی کے کچھ درد کو کم کرے گی۔ یہ سن کر میں نے حسن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور حسن کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے رمیز سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جب خدا نے تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دی ہے تو میں کون ہوں جو تمہیں سزا دوں؟ اور یہ کہہ کر میں آگے بڑھی۔ رمیز مجھے کسی ہارے ہوئے آدمی کی طرح دیکھ رہا تھا اور میں اپنے شوہر حسن کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، جہاں میری زندگی میری خوشی تھی۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔